ہلاک ہو گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آن نوبت پہنچ چکی تھی۔ میرے جی بھائی اور دوستوں، تو فاطمہ کے گھر آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور فاطمہ سے کہا اے میری بہن تم کیا کری تھی ذرا بول دو۔ فاطمہ نے بولا کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے باپ دادا کا راستہ چھوڑ کر محمد کا نیا دین قبول کر لیا، ایک آدمی پہلے اپنی بہنی سے مل گیا، مارنا شروع کر دیا، تم ان کے بہنوں کے بہن پر تو ان کے بہن اپنے شوہر کو بچانا ہے، تم کو بھی مارا، بچل حیران ہو گئے اور جب کہ بولا اے مسلمان ہو چکے ہیں، اب ہم اسلام کو قبول کر چکے ہیں، اب ہم لوگ اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، تو فاطمہ کے ان چند الفاظ سن کر حضرت عمر کا دل اور بے قرار ہو گیا اور فاطمہ کو زخمی حالات میں دیکھ کر دل اور بے قرار ہو گیا اور فاطمہ سے کہا اے میری بہن وہ کلمہ تو سناؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ فاطمہ نے چند آیتیں سامنے ان کو لا کر رکھ دی اور حضرت عمر کا دل اور بے قرار ہو گیا اور فاطمہ سے کہا اے میری بہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے میں ان کے خدمت میں جاؤں گا۔ تو فاطمہ نے تمام باتوں کو اس کے سامنے بیان کر دیا۔ اے عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں چھپے ہوئے جن مسلمانوں کو ساتھ لے کر چھپے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہاں سے رفتار ہو کے چلے گئے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، تب کچھ صحابی نے دیکھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے جا کر پہنچ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم لوگ مر جائیں گے، اب ہم لوگ اس دنیا میں نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا بھی تمہیں اس بات کو کیوں کہہ رہے ہو، اس بات کو تم کیوں ظاہر کر رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اس کے آنے دو، اگر وہ اچھی نیت سے آئے تو اس کا خیر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کی گردن کو اڑا دیں گے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کی گردن کو اڑا دیں گے۔ تب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں چھپے، جب ان کے گھر میں داخل ہوئے